بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود یعنی خندقوں والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے لوگوں کو آگ کی خندقوں میں جلایا۔ اس واقعے کو بیان کر کے ایمان والوں کو کافروں کے ظلم و ستم پر صبر کرنے اور توحید پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ واقعہ حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے ایک لڑکا دے دیجیے جو مجھ سے جادو سیکھ لے۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا جو اس سے جادو سیکھنے لگا۔ اس لڑکے اور جادوگر کے گھر کے راستے میں ایک عبادت گزار عیسائی راہب رہتا تھا۔ لڑکے نے جب اس کی باتیں سنی تو اس سے متاثر ہو گیا اور اس کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کے دین کا علم سیکھنے لگا۔ لڑکا اس سوچ میں تھا کہ جادوگر اور عیسائی راہب میں سے کون سچا ہے اور اسے کس کی باتیں ماننی چاہیے۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ لڑکا راہب کے پاس سے جادوگر کے پاس جانے کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور لوگوں کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے جس سے لوگوں کی آمد و رفت رک گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر لڑکے نے سوچا یہ موقع اچھا ہے کہ اس بات کی تصدیق کر لی جائے کہ جادوگر کا مذہب سچا ہے یا اس عیسائی راہب کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر راہب کا مذہب سچا ہے تو یہ جانور مر جائے ورنہ نہ مرے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا تو وہ جانور فوراً مر گیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر لڑکے کے علم کا اعتراف کر لیا۔ یوں وہ لڑکا اللہ ہی کی عطا کردہ صلاحیت سے اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کا علاج کرنے لگا۔ ایک دن ایک نابینا شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم اپنے اس علم کے ذریعے میری آنکھوں کی روشنی واپس لے آؤ تو میں تمہیں اپنی ساری دولت دے دوں گا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، یہ علم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں، اگر آپ کی بینائی واپس آ گئی تو کیا آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے؟ اس شخص نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ لڑکے نے اللہ ہی سے ان کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بینائی واپس دے دی تو وہ ایمان لے آیا۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے راہب، لڑکے اور نابینا شخص کو اپنے دربار میں بلوا کر کہا کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا رب ہے۔ بادشاہ نے نابینا شخص اور راہب کو آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کرا دیا۔ لڑکے کو قتل کرنے کے لیے بادشاہ نے اپنی فوج کے ایک دستے کو حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، پھر لڑکے سے اللہ کا دین چھوڑنے کو کہنا، اگر وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے ورنہ دھکا دے دینا تاکہ وہ نیچے گر کر مر جائے۔ فوجی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ لڑکے نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر زلزلہ طاری کر دیا۔ وہ ساری فوج جو اس کو مارنے گئی تھی خود گر کر مر گئی۔ وہ لڑکا صحیح سلامت دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میری فوج کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ان سب کو میرے رب نے مار ڈالا اور مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر دوسرے دستے کو حکم دیا کہ اسے سمندر میں لے جاؤ، جب سمندر کے درمیان میں پہنچو تو اس سے اللہ کا دین چھوڑنے کو کہنا، اگر وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ فوجی اسے لے گئے۔ جب سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اس لڑکے نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری فوج کو غرق کر دیا اور اس لڑکے کو پھر بچا لیا۔ وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میری فوجی کہاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا کہ ان سب کو میرے رب نے مار ڈالا اور مجھے بچا لیا۔ اس طرح بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ اس لڑکے کو قتل کرنا اس کے بس میں نہیں۔ جب بادشاہ کی لڑکے کو قتل کرنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو بالآخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو ایک بہت بڑے میدان میں تمام لوگوں کو جمع کرو، پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر
میری کمان میں لگاؤ۔ پھر یہ کلمات بسم اللہ رب ھذا الغلام، میں اس لڑکے کے رب اللہ کے نام کے ساتھ تیر چلاتا ہوں، پڑھ کر مجھ پر تیر پھینکو تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا شہید ہو گیا۔ ساری قوم یہ منظر دیکھتے ہی پکار اٹھی کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ حقیقی رب وہی اللہ ہی ہے جس کا ذکر یہ لڑکا کر رہا تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت غصے ہوا اور اس نے اپنے فوجیوں کو خندقیں کھودنے اور ان میں لکڑیوں کے ذریعے آگ جلانے کا حکم دیا۔ تمام ایمان والوں کو اس آگ کے گرد جمع کیا گیا، پھر ہر ایک سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جاتا۔ جو توحید کا اقرار کرتا اسے زندہ آگ میں پھینک دیا جاتا۔ اس طرح سارے مومن مردوں اور عورتوں کو آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ اللہ تعالی نے ان مومنوں کو ایسی ہمت عطا فرمائی کہ کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا، اور ان میں سے ہر ایک نے آگ میں گر جانا قبول کیا۔ صرف ایک عورت جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس عورت کو آگ میں گرنے سے ذرا جھجک ہوئی تو اس کا بچہ بولا کہ امی جان صبر کیجئے، بے شک آپ حق پر ہیں، لہٰذا ان دونوں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ظالم بادشاہ نے ایمان لانے والوں کو اس لیے انتقام کا نشانہ بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔ اللہ ہی کا کرنا یہ ہوا کہ خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے کافر بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر جل گئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان ظالموں کو جہنم کی آگ کا سخت عذاب دیں گے، جبکہ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے صبر و استقامت پر جنت کی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل